یہ کہانی ہے حافظ رحمان اور اس کی 3 بیٹیوں کی۔ اس کی بیوی کچھ سال پہلے وفات پا چکی تھی اور گھر کی خوشیاں اس کے ساتھ ہی جیسے رک سی گئی تھیں۔ تینوں بیٹیاں بہت خوبصورت تھیں، لیکن سب سے چھوٹی بیٹی اریبہ سب سے زیادہ سمجھدار اور گہری سوچ والی تھی۔ ثنا اور حنا اس کی بڑی بہنیں تھیں اور حافظ رحمان ان تینوں سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ اس نے کبھی اپنی بیٹیوں کو ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ وقت گزرا، بیٹیاں بڑی ہو گئیں اور اب اپنے باپ کے لیے کھانا خود بناتی تھیں۔ گاؤں میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی جو ہر گھر سے کچھ نہ کچھ مانگتی رہتی۔ وہ اکثر ان کے گھر آگ لینے آتی، لیکن چپکے سے کھانے میں راکھ ملا دیتی۔ صرف اریبہ کو اس عورت پر شک تھا۔ وہ کہتی، یہ عورت ٹھیک نہیں، ایک دن مصیبت بنے گی، مگر ثنا اور حنا اسے سمجھا دیتی تھیں۔ ایک دن حافظ رحمان نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، لیکن وہ عورت اپنی میٹھی باتوں اور چالاک اداؤں سے اسے پھر بھی منا لیتی ہے۔ حافظ رحمان سچ جانتا تھا، پھر بھی دل اور دماغ کے درمیان الجھ گیا، اور آخر اس نے اس عورت سے شادی کر لی، اور یہیں سے کہانی کا رخ بدل گیا۔ وہ عورت اب سوتیلی ماں بن کر تینوں بیٹیوں سے نفرت کرنے لگی۔ انہیں بھوکا رکھتی، ان سے کام کرواتی اور ہر روز ذلیل کرتی۔ لیکن اللہ کی رحمت سے جنگل میں انار اور بعد میں دودھ کا چشمہ عطا کرتے ہیں۔ بیٹیاں چپکے سے وہاں جا کر اپنا گزارا کرتی ہیں۔ جب سوتیلی ماں کو پتہ چلتا ہے، وہ حسد میں جل اٹھتی ہے۔ وہ انار کا درخت کٹوا دیتی ہے اور پھر دودھ کا چشمہ بھی مٹا دیتی ہے۔ اب بیٹیاں بالکل بے سہارا ہو جاتی ہیں۔ پھر وہ عورت ایک اور سازش کرتی ہے، مجھے ٹھیک ہونے کے لیے تمہاری بیٹیوں کا خون چاہیے۔ یہ سن کر حافظ رحمان کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ اپنی بیٹیوں سے محبت بھی کرتا ہے اور مجبور بھی ہے۔ آخر وہ انہیں جنگل لے جا کر چپکے سے چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے دل پر بوجھ تھا، لیکن ایک امید بھی کہ بیٹیاں زندہ رہیں گی۔ جنگل میں اکیلی ڈری ہوئی تینوں بہنیں روتی رہتی ہیں۔ تبھی 3 شکاری جوان انہیں ملتے ہیں۔ وہ انہیں اپنا لیتے ہیں اور ان سے نکاح کر لیتے ہیں۔ اریبہ کی شادی فہد سے ہوتی ہے۔ کچھ عرصے بعد ان کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے، لیکن ایک دن فہد شکار پر جاتا ہے اور واپس نہیں آتا۔ دن گزرتے ہیں اور انتظار بے چینی میں بدل جاتا ہے۔ پھر ایک دن ایک جادوگر فقیر دروازے پر آتا ہے۔ اس کی نظر میں ایک عجیب سی بری چمک ہوتی ہے۔ وہ جادوگر فقیر اریبہ سے کہتا ہے، سن لو لڑکی، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، اپنے بیٹے کو چھوڑ دو اور مجھ سے شادی کر لو۔ اریبہ اسے منع کرتی ہے، لیکن وہ ضد کرتا ہے۔ جب اریبہ اس کی بات ٹھکرا دیتی ہے، وہ اسے اپنے جادو سے قطیہ بنا دیتا ہے اور اسے اپنے ساتھ گھسیٹ کر لے جاتا ہے۔ 14 سال گزر جاتے ہیں۔ اریبہ کا بیٹا اب جوان ہو چکا ہوتا ہے۔ جب اسے سچ پتا چلتا ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اپنی ماں کو ڈھونڈے گا۔ وہ لمبا سفر کرتا ہے، جنگلوں اور ویران علاقوں سے گزرتا ہوا۔ آخر وہ ایک پتھروں کے علاقے میں پہنچتا ہے، جہاں لوگ پتھر بن چکے ہوتے ہیں۔ وہاں ایک بزرگ اسے ملتے ہیں جو سب کچھ جانتے ہیں۔ لڑکا سمجھ جاتا ہے کہ یہی اس کے اپنے ہیں۔ وہ اپنی پہچان چھپاتا ہے۔ آخر وہ اپنی ماں تک پہنچ جاتا ہے۔ ایک انگوٹھی کے ذریعے ماں بیٹا ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں۔ اریبہ جادوگر سے اس کی طاقت کا راز نکالتی ہے۔ اس کی جان ایک طوطے میں ہے۔ لڑکا جان کی بازی لگا کر طوطے تک پہنچتا ہے۔ سب قیدیوں کو آزاد کروا دیتا ہے۔ طوطے کے پر توڑتا ہے اور جادوگر کمزور ہو جاتا ہے، اور آخر طوطے کی گردن توڑ دیتا ہے۔ جادوگر ختم ہو جاتا ہے۔ سب آزاد ہو جاتے ہیں۔ حافظ رحمان اپنی بیٹیوں سے معافی مانگتا ہے۔ بیٹیاں اسے معاف کر دیتی ہیں، اور پھر سب لوگ سکون اور محبت کے ساتھ اپنی زندگی دوبارہ شروع کرتے ہیں، اور اس طرح درد بھری کہانی ایک خوبصورت انجام تک پہنچتی ہے۔